میں عبادتوں کی طرف میں کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان والصلاة والسلام علی محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ الاکرام الی یوم القیامة اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ فرمایا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا عذر اگر ایک روزہ بھی کوئی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یا ہے سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسائی، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو انجیل کی صفحات گواہ ہے، تاریخ اوراق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتے کے صف میں داخلہ کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی الہی کے حکام کی تعلیم میں گزرتی ہے۔ واقعہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کا جی چاہے کہ آپ شریف لطف اندوز ہو مگر نہیں، آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ حرکت ایک دو دن نہیں پورے ایک ماہ کی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور فرمائیں کہ نفس سے کنٹرول کرنے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑی سرکار کی مرضی ہے۔ ہمیں اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ مالک کائنات چاہتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، وہ کہے کہ کھاؤ تو کھا لے، اور اگر کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو پھر بھی اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لے آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ والسلام۔ یہی چند باتوں پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔